نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وتبارك في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من فوقكم انظروا إلى من هو أسفل منكم كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک حدیث آپ حضرت کے سامنے بیان کیا، اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو راحت حاصل کرنے کا ایک نسخہ ارشاد فرمایا۔ دنیا میں ہم سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے سکون مل جائے، مجھے آرام مل جائے، مجھے راحت حاصل ہو، تو آپ علیہ السلام نے اس حدیث میں وہ نسخہ ارشاد فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں راحت حاصل کرنا ہے تو پھر اس طرح کرے، جو دنیا میں آپ سے نیچے ہے ان کی طرف نظر کرو، جو دنیا میں آپ سے اوپر ہے، جن کا مال دولت بینک بیلنس جائیداد آپ سے زیادہ ہے، ان کی طرف نہیں دیکھو۔ ان کی طرف دیکھو گے تو تمہیں کبھی بھی راحت اور سکون آرام نہیں۔ در حقیقت اگر ہم دیکھیں، اس پہ غور کریں، فکر کریں، تو ہم سب کی پریشانی کا سبب یہی بنا ہوا ہے کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں۔ یار فلانے کے پاس جو ہے بنگلہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں؟ اس کے پاس تو گاڑی ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ جو ہے مہینے کا اتنا کما رہا ہے، میں اس سے کم کما رہا ہوں، اور وہ جو ہے اس کے پاس اچھا لباس ہے، میرے پاس نہیں ہے، یا ہمارے سلسلے کے اندر ہی اس کے پاس مریض زیادہ ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، یا اس کے جو شاگرد زیادہ ہے، میرے کیوں زیادہ، اس کے لوگ زیادہ عزت کرتے ہیں، میری کیوں نہیں کرتے؟ تو اپنے سے اوپر والوں کی طرف اگر دیکھو گے تو دل میں پھر ناشکری کے جذبات پیدا ہوں گے، ناقدری کے جذبات۔ جو اللہ پاک نے آپ کو نعمت دیا ہوا ہے، اس نعمت کی ناشکری آپ سے ہو۔ اللہ کی حدیث میں آتا ہے جو شخص اس حال میں صبح کرے، یعنی صبح جب وہ اٹھے، اگر اس حال میں ہے کہ وہ پرامن ہے، اس کو کسی دشمن کا خوف نہیں ہے، اور دوسری چیز اس کو یہ حاصل ہے کہ وہ تندرست ہے، جس میں کسی جگہ میں اس کو تکلیف نہیں ہے، اور تیسری چیز ان کو یہ حاصل ہو کہ ایک دن کی جو ضرورت کا سامان ہے، کھانا پینا ہے، اس کو اور اس کے گھر والوں کے پاس، یعنی ان کا وہ ایک دن کی ضرورت کا سامان اس کے پاس موجود ہے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو دنیا کی تمام بھلائیاں اس کو مل گئی، یعنی دنیا کی تمام نعمتیں اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اگر ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے تو پھر یہ راحت ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ حالانکہ دیکھو یہ تو ہر کسی کو حاصل، الحمدللہ امن سے رہ رہے، خوف سے رہ رہے، صبح اٹھتے ہیں کسی دشمن کا خوف ہمیں نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک کے حالات جس طرح بھی ہے، لیکن اس طرح تو نہیں ہے کہ ہم ڈر رہے ہو یار کہ اگر ابھی میں نکل جاؤں گا تو کوئی مجھے مار دے، نہیں، الحمدللہ آرام سے اٹھتے اور پھر اپنے جسم پہ غور کرے، الحمدللہ کوئی بیماری نہیں، جسم میں کوئی تکلیف نہیں، ایک دن نہیں بلکہ ایک ہفتے کا راشن اور سامان، ایک مہینے کا راشن اور سامان ہمارے پاس پڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں چین سکون راحت نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے اوپر والے کو دیکھتے ہیں کہ میں 1 لاکھ کما رہا ہوں، وہ 2 لاکھ کما رہے، میں 10,000 کما رہا ہوں، وہ 20-30,000 کما رہے۔ در حقیقت اگر ہم اوپر والے کو دیکھیں گے اپنے سے اوپر دنیا کے اندر، تو پھر کبھی بھی ہمیں چین و سکون نہیں ملے گا، اس لیے کہ دنیا کی خواہشات تو آج تک کسی نے پورا نہیں کیا۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا ہے جو یہ کہے کہ میری تمام خواہشات پوری ہو گئی، اب مجھے جو ہے مزید جو ہے کسی خواہش کی ضرورت نہیں۔
کیونکہ یہ دنیا کا جو ہے ایک اٹل حقیقت ہے اور ایک اٹل سچ ہے کہ خواہشات کبھی بھی پوری نہیں. دیکھو سب سے پہلے تو ایک بندہ جو بے روزگار ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کوئی کاروبار مل جائے، کوئی روزگار مل جائے. اب اللہ اللہ کرے کہ اس کا جو ہے روزگار مل گیا. روزگار ملنے کے بعد پھر جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار میری تنخواہ جو ہے 40,000 ہے 50,000. وہ جو دوسرا ہے اس کا تو 80,000 ہے 90,000. اب اس کی کسی طریقے اس حد تک پہنچنا ہے، اس کے پاس پہنچ. جب ادھر پہنچے گا پھر اس اوپر دیکھے گا کہ بھائی اوپر تو 1,00,000 والے بھی بیٹھے ہوئے، تو پھر اس کی کوشش ہوتی کہ 1,00,000 تک پہنچے. جب 1,00,000 تک پہنچتا ہے کہ یار 1.5 لاکھ والے بھی بیٹھے، 2 لاکھ والے بھی، 2.5 لاکھ والے بھی. اسی طرح اس کی زندگی گزر جائے گی لیکن اس کی خواہشات پوری نہیں. اب ایک شخص اس کے پاس سواری نہیں ہے، پیدل جا رہے ہیں، تو کسی طریقے سے وہ موٹر سائیکل حاصل کرتا ہے. موٹر سائیکل کے بعد اس کو خواہش ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل کی بھی کیا زندگی ہے، 4 ٹائروں والی جو 4 پائیوں والی جو مجھے ملنا چاہیے، گاڑی ملنا چاہیے. جب گاڑی آ جاتا ہے یار میرے پاس تو پرانا الٹو ہے، اس کو دیکھ اس کے پاس وڈز ہے. جب وڈز آ جاتا ہے پھر کہتا ہے یار اس کے پاس جو ہے ٹھڈی ہے، میرے پاس تو وڈز ہے. بس اسی طرح کرتے 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 جو ہے یہ خواہشات میں اسی طرح اس کی زندگی گزر جائے گی لیکن خواہشات پوری نہیں ہوگی. یہی حال کاروبار کا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کو جو ہے یعنی انسان کو اگر 2 وادی بھر کر کے سونے کا مل جائے، جیسے ہمارا ایک وادی کوئٹہ ہے، اس طرح کہ اگر 2 وادی جو ہے ایک بنی آدم کو اگر سونے کا دیا جائے تو وہ پھر یہ خواہش کرے گا کہ تیسرا وادی بھی ہونا چاہیے. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. کہتے ہیں ابن آدم کا جو پیٹ ہے وہ صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتا ہے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتا. تو یہ خواہشات، چاہے تاجر ہے تو اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ میرا آمدن جو ہے مزید بڑھے. وہ جو ہے مہینے کا 5 لاکھ کما رہے، میری جو ہے آمدن جو ہے 2 لاکھ ہے 3 لاکھ ہے. ادھر تک پہنچتا ہے، جب 5 لاکھ تک پہنچتا ہے تو پھر اس کو 10 لاکھ والا نظر آ جاتا ہے. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جن کا آمدن جو ہے 70-80 لاکھ دن کا ہوتا ہے. ادھر تک پہنچتا ہے تو پھر ان کو اپنے سے اوپر والے نظر آ جائے جن کا جو ہے 1-1 کروڑ آمدن ہوتا ہے، 2-2 کروڑ آمدن ہوتی ہے. تو یہ پھر قصہ چلتا رہے گا. شیخ سعدی رحم اللہ نے اس بارے میں بہت زبردست واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک تاجر کا مہمان ہوا تو وہ پوری رات جو ہے وہ تاجر اپنے قصے سناتا رہا. بہت بڑا تاجر تھا، اس کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت دیا ہوا تھا. تو پھر مجھ سے کہنے لگا کہ آپ دعا کرو، میری ایک آخری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ خواہش جو ہے پورا کرے. تو پھر اس کے بعد جو ہے میں بس ریٹائرمنٹ لوں گا کاروبار سے اور پھر کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا اور قناعت کی زندگی گزاروں گا، بس یہ زیادہ تھک گیا. میں نے کہا، کہتے ہیں مجھے اس نے کہا کہ مجھے ایک سفر درپیش ہے، آپ دعا کرو کہ وہ سفر اللہ پاک میرے لیے آسان کرے. جب وہ سفر ہو گیا پھر میں صوفی بن جاؤں گا، اللہ اللہ کروں گا، کاروبار چھوڑ دوں. میں نے کہا وہ کون سا سفر ہے؟ کہتے ہیں ہم ایران میں تھے، فارس میں تھے. اس نے کہا کہ ابھی میرا ارادہ ہے کہ یہاں سے فارس کا جو گندک ہے وہ ادھر سے باہر کر دوں، یہاں سے یہ لوڈ اٹھاؤ، چین جاؤں گا. چین میں اس کو جو ہے فروخت کروں گا، وہاں پہ بہت اچھی قیمت پہ فروخت ہوتا ہے. پھر وہاں سے جو چین کے جو برتن ہے، چینی برتن، اس کو لوڈ کروں گا، ادھر سے وہ سامان تجارت اٹھاؤں گا، ہندوستان آؤں گا، اس کو ہندوستان میں فروخت کروں گا، ہندوستان میں اس کی بہت اچھا ریٹ. پھر ہندوستان سے جو یہاں کا فولاد جو ہے بہت مشہور ہے، یہاں کا فولاد اٹھاؤں گا، روم جاؤں گا اور روم میں اس کو فروخت کروں گا، اچھے پیسے میرے پاس آ جائیں گے. پھر روم کا جو ہے وہاں کا کپڑے بہت زیادہ مشہور ہے، اس کو اٹھاؤں گا، پھر یمن جاؤں گا. یمن میں جو ہے وہاں ادھر اس کو اچھی قیمت ہے، وہاں پہ فروخت کروں گا. پھر یمن کی جو ہے جو یمنی چادر ہے مشہور ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی حدیث میں آتا ہے کیونکہ یمنی چادر کیا پسند، یمنی چادریں جو ہے وہاں سے اٹھاؤں گا اور پھر دوبارہ ایران آ جاؤں گا، یہاں پہ فروخت کروں گا. پھر اس کے بعد جو ہے بیٹھ کے اللہ. یعنی یہ اس کا آخری سفر ہے جس میں اس نے پوری دنیا کا منصوبہ بنایا ہوا ہے اور عمر بھی اس کا 70-80 سال ہے. بس یہی یعنی اس کو تو موقع نہیں ملے گا اس سفر کا. کہتے ہیں بس دعا کرو کہ اللہ پاک یہ میرے لیے آسان کرے. یعنی اس وقت جو ہے اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے پھر بھی یہ سفر یہ کرنا چاہتا ہے.
تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس کا جب یہ خواہش میں نے سنا تو مجھے ایک اپنا شعر یاد آ گیا. میں نے کہا کہ آن شنیدے است کے در صحرائے غور بار سالار افتاد از ستو گفت تنگ دنیا دار را یا کناعت پر کند یا خاک گور. گفت چشم تنگ دنیا دار را یا قناعت پر کند یا خاک گور. میں نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا ہے وہ ایک تاجر کے بارے میں کہ اور افغانستان کا ایک علاقہ ہے کہ اس کے صحرا میں جو ہے وہ اپنے خچر سے جو ہے گر پڑا ہوا تھا اور اس کا خچر بھی مرا ہوا تھا اور خود بھی مر گیا تھا. اس کا سامان تجارت بھی وہاں پر پڑا ہوا تھا اور سامان تجارت جو ہے وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو تاجر ہے تنگ چشم ہے یعنی جس کے اندر قناعت نہیں ہے اس کا پیٹ جو ہے دو چیزیں بھر سکتی، یا تو قناعت سے اس کا پیٹ بھر سکتا ہے یا قبر کی مٹی ہی اس کا پیٹ بھر سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کا بھی پیٹ بھرنے والا نہیں ہے، یا تو آپ کا پیٹ جو ہے وہ قبر کی مٹی ہی بھرے گا یا اگر آپ قناعت اختیار کرو گے تب آپ کا پیٹ بھرے گا. تو اس حدیث میں راحت حاصل کرنے کا یہی نسخہ ہے کہ اپنے سے اوپر والے کی طرف نہیں، کیونکہ اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو گے تو پھر خواہشات ہی خواہشات کو آج تک کسی نے ختم نہیں کیا. نہ کسی نے آج تک کہا ہے کہ میری خواہشات کمپلیٹ ختم، آج تک مجھے اور کسی خواہش کی ضرورت نہیں ہے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مجاہد اور بہت بڑے صوفی گزرے. ان کی شروع کی زندگی جو تھی وہ دنیا داروں والی زندگی تھی. نہ ان کو دین سے رغبت تھا نہ علم سے کوئی شوق تھا ان کا. کہتے ہی بہت زیادہ مالدار بھی تھا اور ان کے باغات تھے بڑے بڑے. بس ہر وقت جو ہے یہ پینے پلانے میں مشغول ہوتے تھے اور گانا بجانے میں مشغول ہوتے تھے. اور کہتے یہ ساز بہت اچھا بجاتا تھا، خود بھی گاتا تھا اور ساز بھی اچھا بجاتا تھا. کہتے ہیں کہ سیب کے بڑے بڑے باغ تھے. جب سیب کا موسم آتا سیب پکنے لگتے تو سارے دوستوں کو ادھر دعوت دیتے تھے، سب کو شراب بھی پلاتے تھے اور وہاں پر کباب بھی ہوتا تھا. عیش عیشی جتنے بھی وہ کر سکتے تھے وہ کرتے تھے. تو کہتے ہیں ایک دفعہ اسی طرح وہ اس نے پروگرام بنایا ہوا تھا، دوستوں کو بلایا تھا، سیب میں کھا رہے تھے اور ادھر سے شراب اور کباب کی محفل بھی چل رہی تھی، ساز بھی بجا رہا تھا. یہ خود جو ہے کہتے ہیں ساز بجانے میں مصروف تھا. ساز بجاتے 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 کہتے اس کو نیند آ گئی. جب نیند آ گئی، نیند سے دوبارہ بیدار ہو گیا، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر اس نے بجانا شروع کر دیا، دوبارہ بجانا شروع کر دیا دوبارہ، جب تک کہ پھر اس کو نیند آ گئی. یعنی اتنا زیادہ شوقین. کہتے ہیں دوسری دفعہ جب یہ نیند سے بیدار ہو گیا، ساز بجانا چاہ رہے اور ساز نہیں بج رہا. اس نے اس کی تار مار وغیرہ درست کی، رباب کی، کہتے اس میں کیا خرابی ہے. پھر دوبارہ بجانا شروع کیا، نہیں بج رہی. کہتے اس نے جب زیادہ کوشش کی تو کہتے ساز بجنے کے بجائے وہاں سے آواز آئی، قرآن پاک کی آیت جو ہے اس کہتے ساز سے نکلنے لگے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے جو ہے وہ ڈر جائے، اللہ کی ذکر سے وہ ڈر جائے. تو اس نے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا ولا یا ربی الان، اے میرے رب کیوں نہیں ابھی وہ آ گیا. فوراً اس نے جو ہے کہتے ساز پھینک دیا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے، کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو پھر اس طرح بھی بلاتا. ساز سے اس کے لیے کہتا ہے قرآن پاک کی آیات اس سے نکلنے لگی. کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ کا دل اللہ کے لیے جو ہے نرم ہو جائے، اللہ کے لیے ڈر جائے، اللہ سے آپ ڈر جائے. اس نے کہا کیوں نہیں ہے میرا رب، آ گیا وہ وقت آ گیا. پھر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے اس نے صوفیاء کی مجلس اختیار کی، بزرگان دین کی، اور پھر علم حاصل کیا، جا کر کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا شاگرد بنے. اور پھر وہی امام مبارک عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ابھی اس کا قول بھی حدیث میں بھی حجت ہے، فقہ میں بھی حجت ہے. یعنی حدیث میں جب اس کی بات آ جاتی ہے تو اٹل ہوتی ہے، دلیل کے طور پر آپ اس کی بات کو پیش کر سکتے، ہر کسی کی بات کو پیش نہیں کر سکتے.
فقہ میں بھی جب اس کا قول آ جاتے تو ایک دلیل کے طور پر آپ پیش کر سکتے. تو اتنا بڑا درجہ اللہ پاک نے اس کو دیا. تو کہتے ایک دفعہ ہارون رشید اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ایک شور سا بلند ہوا. ہارون رشید ڈر گیا کہ یہ کیا ہو گیا, کسی دشمن نے تو حملہ نہیں کر دیا. تو پھر جب پوچھ گچھ کی معلومات ہوا تو لوگوں نے کہا کہ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ یہاں پہ حدیث کا درس دینے کے لیے آئے ہوئے اور لوگوں کا جو لاکھوں کا مجموعہ ہے. تو اس دوران جو ان کو چینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا اور لوگوں نے یرحمک اللہ کہا. تو یہ یرحمک اللہ کیا شور تھا, آواز تھا. ہارون رشید کو لگا کہ کسی دشمن نے حملہ کر دیا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ ہے اصل حکمران, تم تو آدھی دنیا پہ حکومت کرتے ہو, تم جسموں پہ حکومت کر رہے ہو, لیکن اصل حکمرانی دل کی, یہ لوگوں کی دلوں پہ. اتنے لوگ جو تمہارے پاس نہیں آئیں گے, پولیس کو بلانا پڑے گا پھر تمہارے پاس اتنے لوگ آئیں گے. حالانکہ یہ جو لوگ آئے ہیں سارے اپنے شوق میں آئے, ان کی محبت اور عقیدت میں آئے, کسی پولیس نے ان کو زبردستی یہاں پہ نہیں بلائے. تو غرض اسی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, خود فرماتے ہیں کہ میرا جو شروع کا زمانہ تھا وہ بہت بے چینی اور بے سکونی اور بے آرامی والا زمانہ تھا. وہ اس طرح تھا کہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتا, اعلیٰ سے اعلیٰ سواری پہ بیٹھتا اور اعلیٰ سے اعلیٰ مکان اپنے لیے بناتا. لیکن پھر جب جاتا کسی شخص کو دیکھتا, یار اس کا لباس میرے سے بھی اچھا ہے, اس کا سواری میرے سے بھی اچھا سواری, اس کی باندی میرے سے زیادہ خوبصورت. تو کہتے پھر میں بے چین ہو جاتا, پریشان ہو جاتا. کہتے پھر میں نے اس طرح کر دیا کہ پھر میں نے اپنے سے کمتر لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیا, جو میرے سے کمتر تھے دنیاوی لحاظ سے. اب جب میں ان کی مجلس میں جاتا ہوں تو لوگوں کو دیکھتا ہوں سب کا لباس میرے لباس سے کمتر ہے, سب کا جو ہے سواری میرے لباس سے. تو پھر جو میری نعمتیں ہیں اس پہ پھر مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر یاد آتا ہے اور میں سکون سے رہتا ہوں. اب حدیث میں جو یہ فرمایا ہے کہ اپنے سے کمتر لوگوں کی طرف دیکھو دنیا کے اندر, اپنے سے اوپر والے لوگوں کی طرف نہیں دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھو گے تو پھر اس میں کئی خرابیاں ایک ساتھ لازم آ جائیں. آپ ایک کو دیکھ رہے کہ وہ آپ سے زیادہ کما رہے, تو آپ بھی اس کی طرف کمانے کی کوشش کرے ہو, لیکن آپ کو کیونکہ ہر ایک کا رزق اللہ نے مقدر کیا ہو. اب لازمی بات ہے کہ اس کے لیے آپ کے دل میں حسد پیدا ہو کہ اس کو کیوں زیادہ مل رہے, مجھے کیوں کم مل رہے. آپ نے دوست کو دیکھا تو حسد پیدا ہو. حسد جب پیدا ہوگا پھر اسی حسد سے جو عداوتیں, نفرتیں, دشمنیاں یہ پیدا ہوتی, یہ خرابی. اور اس میں جو دوسری بڑی خرابی ہے کہ آپ کو حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. آپ نے تو اس تک پہنچنا ہے, آپ کسی بھی طریقے سے آپ نے پہنچنا ہے, تو آپ نے پھر نہ حلال کی تمیز کرنا ہے نہ حرام کی تمیز. آپ نے کہا کہ یار میں نے تو اس تک پہنچنا ہے, تو لہٰذا پھر آپ جھوٹ بھی بولنا شروع کرو اور لوگوں کو دھوکہ دینا بھی شروع. کیوں یار کسی طریقے سے میں نے اس کو گرانا ہے, اس تک پہنچنا ہے, کیونکہ آپ کے دل میں حسد جو پیدا ہو گیا. اور رشوت بھی لوگے, رشوت بھی دو گے اور اس کی برائیاں بھی بیان کرو گے, تو نتیجتاً آپ کی جتنی نیکیاں ہے وہ سب ان کو مل رہی ہوتی. کیونکہ حدیث میں جو آتا ہے کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کہا جاتا ہے. تو یہ اس کے برے نتائج ہیں اپنے سے اوپر دیکھنے والے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو راحت اور سکون نہیں ملے گا, دوسرا یہ کہ یہ ساری خرابیاں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں. تو یہ جو راحت ہے یہ اسی ایک صورت میں مل سکتی ہے کہ آپ اپنے سے کمتر. اب یہ راحت جو ہے اللہ پاک نے, راحت کے لیے اللہ پاک نے اسباب بنائے ہیں, لیکن یہ راحت جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے. کسی کے پاس جو ہے بنگلے ہے, جائیداد ہے, سب کچھ ہے, لیکن راحت اس کے پاس نہیں ہے. رات کو جو ہے وہ بنگلے کے اندر ایئر کنڈیشن میں اچھے اچھے صوفوں پہ, اچھے اچھے
बेडों पे उसको नींद को गोलियां खानी पड़ती, और वो नींद की गोलियां भी किसी हद तक काम करती, साल एक साल के बाद वो भी काम छोड़ देती। यानी फिर वो नींद की गोलियों की राहत और आराम भी उसी तरह नहीं जिस तरह कुदरती नींद की होती। इसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी इसको राहत नहीं। और एक मजदूर है जो दिन भर जो है रोजाना करता है, सुबह से शाम तक लगा रहता है, और रात को जब आ जाता है घर में जो कुछ पड़ा होता है खा लेता है और आराम से सो जाता है, 8 घंटे नींद करता है। अब आप ये बताओ कि वो बंगले वाला ज्यादा राहत वाला ही है? अब देखो उसके पास तमाम असबाब राहत मौजूद है लेकिन राहत मौजूद, इसके पास असबाब राहत नहीं है लेकिन राहत से। तो ये राहत किसका अता करता है? अल्लाह पाक का अता। तो मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने एक यहूदी का किस्सा लिखा है। वो कहते हैं कि एक यहूदी का इबरतनाक किस्सा। कहते हैं उसके पास बहुत ज्यादा जायदाद था, बहुत ज्यादा माल दौलत सोना चांदी ये था, गोदाम था, उस गोदाम में इसका पड़ा हुआ था, उस पे इसने एक चौकीदार रखा हुआ था। तो एक दिन बैठे बैठे इसके दिल में ख्याल आया कि मैंने तो चौकीदार बिठाया हुआ है अपने गोदाम पे जिसमें सोना चांदी जवाहरात सब कुछ मौजूद है, ऐसा ना हो कि ये यहूदी उसके अंदर खयानत करे, ये चौकीदार उसके अंदर ऐसा ना हो कि खयानत कर रहा और कोई चीज छुपा। चलो मैं इसका मुआयना करता हूँ, निगरानी करता हूँ। तो उस तरफ देखा कि चौकीदार उस तरफ खड़ा है, इसने चौकीदार की नजरों से छुप करके जो है आहिस्ता से दरवाजा खोला, क्योंकि इसके पास भी चाबी थी, और गोदाम के अंदर दाखिल हो गया और उधर उन सामान का मुआयना कर रहे कि सोना चांदी और जवाहरात सब अपनी जगह पे पड़े हुए हैं। अब मुआयना करते करते, बहुत ज्यादा बड़ा गोदाम था, तो उधर चौकीदार को जब ख्याल आया कि तो खुला हुआ है तो उसको बंद करना चाहिए, छुट्टी का टाइम हो गया, तो चौकीदार ने बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया, चौकीदार चला गया। अब ये अंदर से जो है जितने भी चीख रहे चिल्ला रहे, इसकी आवाज कौन सुनता है? तो मौलाना शफारी तानवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अभी सोना भी पड़ा हुआ है, चांदी भी पड़ा हुआ है, और कीमती कीमती लाल और जवाहिर भी पड़े हुए हैं, लेकिन न उनको खा सकता है न पी सकता है। अब बेचारे को भूख लगी, कहते हैं सोना चांदी कोई उसका कोई काम नहीं देता। अब देखो इसके पास तमाम चीजें मौजूद है, कहते हैं इसी हाल में ये इधर ही मर गया, क्योंकि चौकीदार तो बाहर, तो उसको क्या पता था कि कौन अंदर आया है कौन नहीं है। तो कहते हैं देखो दुनिया के अंदर राहत नहीं, राहत अल्लाह पाक आपको देता है। तो इस हदीस में हमें राहत हासिल करने का नुस्खा बताया, और इस तरह हम सहाबा इकराम रिज़वान अजमी की जिंदगी पे गौर करें। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 70 असहाब सुफ़ा को देखा। असहाब सुफ़ा, सुफ़ा कहते हैं चबूतरे को, यानी मस्जिद नबवी में जो चबूतरा बना हुआ था जिसमें सहाबा इकराम रिज़वान, जो गरीब सहाबा थे वो उधरी रह रहे होते थे, उसी चबूतरे पे बैठे होते थे, उधर उनका रिहाइश सब कुछ उधरी था। नबी अलैहिस्सलाम जब घर से बाहर आते कोई बात करते तो फौरन उसको याद करते, यानी इस्लाम के सबसे पहले तालिब इल्म वही थे, नबी अलैहिस्सलाम के सबसे पहले शागिर्द वही असहाब सुफ़ा वाले थे। या कोई वफ्द आ गया बाहर से, नबी अलैहिस्सलाम से कोई सवाल किया, नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तो फौरन उस सवाल और जवाब को याद करते। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इन्हीं असहाब सुफ़ा में थे, जिसकी 5364 हदीस, जो सबसे हदीस ज्यादा हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नकल किए, तो इतनी कुर्बानियां दी। वो कहते हैं कि मैंने 70 असहाब सुफ़ा को देखा कि उनके बदन पे पूरा लिबास नहीं होता था, यानी एक ही कपड़ा होता तो वो इधर गर्दन में बांध करके घुटनों तक वो आ जाता था। कहते हैं बस ऐसे जो जब चल रहे होते थे तो खौफ से जो है वो पकड़ रहे होते थे कि ऐसा ना हो हमारी बेसतरी ना हो जाए। या किसी के पास जो छोटा सा कपड़ा होता था, सिर्फ जो नीचे तहबंद लगाया होता था, ऊपर सारा जो है वो नंगा होता था, इतनी गुर्बत थी। अब ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने समझाया कि ये दुनिया जो है ये आरिज़ी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा इकराम रिज़वान अजमईन की तरबियत इस तरह की कि दुनिया के अंदर अपने आप को मगन नहीं करो। दुनिया तो इंसान की जरूरत है, इंसान दुनिया के बगैर भी नहीं रह सकता। अगर इंसान के पास माल दौलत ना हो तो खाएगा कहाँ से, रहेगा कहाँ, सवारी कहाँ से, तो ये सारी तो है,
لیکن اس کے اندر اپنے آپ کو اتنا مشغول کرنا کہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا اور دیکھتے ہی رہنا، ایک خواہش پورا کرے پھر دوسرا خواہش، پھر تیسرا خواہش، پھر چوتھا خواہش، یہ سلسلہ پھر اسلام کو پسند نہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی اس طرح تربیت کی کہ یہ جو دنیا کی لگاؤ جو ہے، دنیا کی محبت اپنے دلوں سے نکال۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، ایک صحابی جو اپنا جھونپڑی بنا رہا تھا۔ اب جھونپڑی کیا ہو؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت کمزور ہے، میں اس کو بنا رہا ہوں تاکہ تھوڑا سا مضبوط ہو جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے، یعنی تم تو یہ سوچ رہے ہو کہ میں اس کو بناؤں گا، لیکن موت اس سے زیادہ قریب ہے، موت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری۔ اب کیا ہے اس کا یہ مطلب؟ نبی علیہ السلام اس کو منع نہیں کیا کہ نہیں بنا، ایک تربیت کا انداز، فوراً آخرت کی یاد دلا دی۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ اب کوئی شخص یہ سوچے کہ یار یہ تو اسلام بہت مشکل ہو گیا، جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین زندگی گزارتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے سخت بھوک لگی تھی، باہر نکلا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ٹہل رہے تھے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیوں ٹہل رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی بھوک نہیں نکالا ہے، باہر کھانے کو کچھ نہیں گھر میں۔ تو کہتے ہم تینوں کھڑے تھے کہ ادھر سے نبی علیہ السلام بھی آ گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں کھڑے؟ ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی بھوک نے گھر سے نکالے، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں، چلو چلتے، ہمارے ایک دوست ہے ان کے باغ میں چلتے، ان کے گھر چلتے، ہو سکتا ہے ان کے گھر میں کچھ ہو۔ جب آ گئے اس صحابی کے گھر میں تو وہ صحابی باہر نکلے ہوئے تھے۔ تو گھر والی نے کہا، جب دیکھا کہ حضرت شیخین ہیں اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تشریف لائے، تو فوراً جو انہوں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے لیے بکری ذبح کروں۔ نبی علیہ السلام نے اس کو منع نہیں کیا، صرف اتنا فرمایا کہ خیال کرنا کہ جو دودھ دینے والی بکری اس کو ذبح نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں دوسری بکری ذبح کروں۔ دوسری بکری ذبح کر دی، تیار کر دی ان کے، اور کھجور پیش کیا، پکے کھجور اور کچے کھجور، سارا کے جو بھی پسند ہو وہ کھا لے۔ تو نبی علیہ السلام نے نوش فرمایا، صحابہ نے نوش فرمایا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی نعمت ہے، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ پاک آپ سے پوچھے۔ دیکھو نعمتیں استعمال کی نبی علیہ السلام، اور فوراً صحابہ کی توجہ اور رخ آخرت کی طرف موڑ دیا، یہ جو اتنی مشکل سے تمہیں نعمتیں ملی اس کے بارے میں بھی پوچھ کر چکے، کہ ایسا نہ ہو کہ بس دنیا کے پیچھے ہی لگو، ہر ایک چیز کا حساب ہوگا، اللہ پاک ہر ایک چیز کے بارے میں ضرور تم لوگوں سے پوچھو۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ تو اسلام بہت مشکل دین ہو گیا، صحابہ اکرام اتنا مشکلات سے زندگی گزار رہے تھے اور ہماری حالت دیکھو، تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ تو اعلیٰ درجے کے لوگ، وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اسلام ہمیں اتنا بھی نہیں کرتا ہے کہ آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ آپ کے اوپر ڈال۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کر، دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو پاگل مت بناؤ، کیونکہ یہ دنیا کی محبت اگر تمہارے دل میں آ گئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ وہ مال ہے۔ آج کل دیکھو لوگ مال کے لیے کیا کیا نہیں کر رہے، میرے سے زیادہ آپ لوگ واقف، ٹک ٹاک پہ کیا کیا نہیں ہو رہا، کتنی گندی۔ اور ایک بتا رہا تھا اس دن میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ایک اس سے سوال پوچھ رہے کہ کیا یہ ٹک ٹاک پہ جو اتنا پیسے مل رہے یہ سچ ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل سچ ہے، وہ خود ہے شاعر، تو وہ کہہ رہا تھا میں شعر شاعری کرتا تھا ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، کہتے ہیں 200 لوگ 300 لوگ مجھے دیکھتے تھے، کہتے ہیں میں نے کبھی رحمان بابا کا کتاب اٹھایا، کبھی خوشحال خٹک کا، اس سے جو اشعار کرا تھا، خود ہے مشہور شخصیت، 200 لوگ 300 لوگ، کہتے پھر میرے دوست نے کہا کہ آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اس سے لوگ اس چیزوں کو نہیں دیکھتے آج، تو ایک دوسرے کو جو ہے گندی جو ہے سزائے دیں گے، اس سے پھر جو ہے کیا کریں گے؟ میں نے کہا یار کیسے کریں گے؟ بچے ہمارے بچے ویڈیو دیکھیں گے، ہماری نئی نسل ہے، تو ہم سے کیا سیکھیں گے؟ ہم تو بطور استاد کے معلم ہیں۔ انہوں نے کہا چلو کرتے ہی، اسی کے بغیر نہیں ہوتے، کہتے ہم لائیو آ گئے اور ایک دوسرے سے جو شغل مذاق اور ایک دوسرے کو جو ہے سزائے دینے لگے، تو کہتے کئی ہزار لوگوں نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور جب میں نے اکاؤنٹ میں دیکھا تو تقریباً 70-80 ہزار روپے آئے تھے، یعنی 1 گھنٹے میں نے اتنے پیسے کمائے۔ میں نے کہا یار یہ تو بہت اچھا کمائی ہے۔
لیکن کہتا ہے 1-2 ہفتے تک میں نے یہ کام کیا تو میرا لہجہ بھی تبدیل ہو گیا. جو پہلے جس انداز میں علمی گفتگو کرتا تھا، کہتا ہے میرا جو لہجہ ہے وہ فساق اور فجار، جو بازاری لہجہ نہیں ہے لفنگو والی، کہتے ہیں میرا لہجہ اس طرح بن گیا. میں نے کہا یار یہ تو میرے لیے بہت بڑا نقصان ہے. میں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کتنا زیادہ میں نے محنت کی اور 1 ہفتے میں میرا لہجہ اتنا ہو گیا. کہتے ہیں میں نے فوراً چھوڑ دیا. پھر وہ کہہ رہا تھا، کہتے ہیں اس ٹک ٹاک پہ ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو 1 گھنٹے کا 60 لاکھ 50 لاکھ کمائے. یہ کیا ہے دنیا کی محبت؟ جو عزت دار گھر کی عورتیں ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک، اور کیا سے کیا نہیں کر رہے وہ سب آپ لوگوں کو پتہ. یہ کیا ہے دنیا کی محبت؟ سارے پیسے کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے کہاں تک انسان گر سکتا ہے وہ سب ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. تو اسی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ مال کی محبت. اپنے سے اوپر کی طرف مت دیکھو، اپنے سے نیچے کی طرف جب دیکھو گے تو پھر آپ کے اندر قناعت آ جائے. قناعت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا. تو یہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریے. یہ اسلام کی تعلیم. اب گھر بنانا ہے، جس طرح یہ حدیث گزر گیا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو فرمایا کہ موت اس سے زیادہ قریب ہے تم جھوپڑی بنا رہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرماتے کہ انسان جو ہے وہ 4 مقصد کے لیے گھر بنا رہا. کتنے مقصد کے لیے؟ 4 مقصد. نمبر 1 اس کا مقصد ہے رہائش. ہم جب گھر بناتے ہیں تو ہمارا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ ہم اس میں رہائش اختیار کریں گے. گرمی سردی سے یہ مکان ہمیں بچائے گا، دھوپ سے بچائے گا اور بارش سے بچائے گا، موسم کی شدت سے ہمیں بچائے گا، عزت اور پردے سے ہم اس میں رہائش اختیار کریں گے. اور دوسرا مقصد ہوتا ہے آسائش. بعض مکان تو اس طرح ہوتے ہیں کہ سردی گرمی اس سے تو آپ کو بچائے گا، لیکن اس میں وہ آسائش نہیں ہوتی. گرمی کے اندر اس کے اندر زیادہ گرمی آ جاتی ہے اور سردی کے اندر اس کے اندر زیادہ سردی آ جاتی. تو پھر انسان جو آسائش کے لیے کچھ انتظامات کرتے، سیلنگ لگا لیا، اے سی لگا لیا، ایئر کنڈیشن لگا دیا، پنکھے لگا دیے تاکہ کچھ آسائش بھی حاصل ہو جائے. رہائش تو ہو رہا ہے لیکن آسائش بھی کہتے یہ بھی جائز ہے. رہائش کے لیے گھر بنانا بھی جائز ہے، آسائش کے لیے بھی جانا ہے. اور تیسری چیز جو ہے آرائش. اب انسان کہہ رہے کہ یار گھر تمہیں نے بتا اس میں رہائش بھی ہو سکتا ہے اور اس میں مجھے آسائش بھی ہے، لیکن آرائش نہیں ہے، یہ گھر مجھے پسند نہیں ہے، اس میں رنگ روغن بھی ہونا چاہیے تاکہ میں جب گھر آ جاؤں تو میرا تھوڑا سا دل خوش ہو جائے، رنگ روغن کرے اور تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے گلدانی ملدانی لگا دیے، گملے مملے لگا دیے اور اس کے اندر تھوڑا سا جو ہے چمن ممن باغ پھول مول رنگ روغن کر دیا، سیلنگ ویلنگ کر دیا، لیٹے میٹھے لگا دی. کہتے یہ بھی جائز. اسلام نے اس سے بھی کیا ہے؟ آرائش سے بھی منع نہیں کیا. رہائش، آسائش اور آرائش خوبصورت بنا. اور چوتھا چیز جو ہے نمائش. نمائش انسان اس لیے کہ یار میں گھر تو مجھے رہائش بھی مل رہا ہے، آسائش بھی مل رہا ہے اور آسائش بھی ہے، لیکن میرا گھر جو ہے اس محلے میں جو ایک غریبوں والا گھر کی طرح دکھ رہا ہے، غریبوں والا نظر آ رہا ہے، 3rd کلاس کا گھر نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا اس طرح کروں گا، میں اس کو گراؤں گا اور اپنے گھر کو تھوڑا سا اونچا بناؤں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سردار خان صاحب کا گھر ہے. یہ ہے نمائش. کہتے ہیں یہ حرام. یہ کیا ہے؟ حرام ہے. اب دیکھو علماء اکرام کو اللہ جزائے خیر دے، ایسے مسئلے کو ہمارے لیے پانی پانی کر دیا، واضح کر دیا. تو اگر آپ گھر کو جو اس نمائش کے لیے بنا رہے ہو، کوئی بھی بلڈنگ نمائش کے لیے بنا رہے ہو، کوئی بھی گاڑی آپ نمائش کے لیے خرید رہے ہو، کوئی بھی کام آپ نمائش کے لیے کرو تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے، اسراف میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں قناعت نصیب کرے. اللہ تعالی جتنا اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پر اللہ پاک ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.